الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے وہ دین اصولوں پر قائم ہے۔ اصول کا معنی دلیل پر قائم ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی شرح کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وضاحت کرنے والا بیان کیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اے نبی آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے معنی کی وضاحت کر دیں۔ قرآن کا صحیح مطلب کون سمجھتا ہے دنیا میں؟ سب سے بہتر قرآن کا مطلب سمجھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ تھے۔ اور جو شخص آج کے دور میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے یا دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت یعنی حدیث رسول کا علم ہونا چاہیے، اور حدیث رسول میں صحیح اور ضعیف کا علم ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ جو صحیح ہے اسی سے دین کی شرح کی جاتی ہے، ضعیف کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ دین اسلام بنیادی طور سے دو چیزوں پر منقسم ہے، دو چیزوں پر بٹی ہوئی ہے۔ اسلام میں پہلا حصہ عقیدہ کہا جاتا ہے، بیس، فنڈامنٹلز جس کو کہتے ہیں، بنیاد، اور دوسرا ہوتا ہے فروع، احکام، جو مسائل ہے انسان جو عمل کرتا ہے۔ عقیدہ، انسان عقیدے کی بنیاد پر جنت جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ عقیدہ پہلے صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد اعمال ہے، نماز، روزے، اس کا طریقہ ہے، اس کو احکام کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے تو آپ نے کس چیز کی دعوت دی؟ پہلے عقیدے کی اصلاح کیا۔ کون سی بات شرک ہے، کون سی توحید ہے، کون سا دین ہے اور نہیں ہے، وہ ساری باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیان کرتے رہے 13 سال تک۔ اس پر احکام بہت کم نازل ہوئے، عمل کرنے والی چیزیں بہت کم تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کتنی فرض تھیں؟ 2 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تب پھر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عقیدہ اہم چیز ہے اور بنیادی چیز ہے، اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے، عقیدے میں کیا باتیں آتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے پرانے علماء کی طرف، اپنے سلف صالحین کی طرف جانا چاہیے کہ پہلے قدیم، کتنے قدیم میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا چاہتے ہیں یا حدیثوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم صحیح بخاری کی طرف جاتے ہیں، صحیح مسلم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جس زمانے میں کتاب لکھی گئی وہ 3ری صدی کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 200 سال کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی 3ری صدی 150 سال سے 250 اس کے درمیان کا یہ وقفہ جب یہ کتابیں آئی وجود میں۔ اس سے پہلے بھی کتابیں ہیں، لیکن یہاں پر منظم شکل میں حدیث کی بہترین کتابیں تدوین کی گئی۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے حدیثیں نہیں تھی؟ 200 سال پہلے تک حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی؟ صحیح امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے حدیثوں کو اپنی طرف سے لکھ لیا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ حدیثیں اس سے پہلے بھی تھی۔ امام بخاری سے پہلے زمانہ جن کا زمانہ تھا، امام مالک کا زمانہ، امام سفیان ثوری کا زمانہ، عبداللہ ابن مبارک کا زمانہ، اس سے پہلے کا زمانہ دے امام اوزاعی کا زمانہ، اس سے پہلے کا زمانہ دیکھے تابعین میں جو صغار تابعین ہیں، اب حسن بصری کا زمانہ ہو، امام ابو بکر ابن حزم کا زمانہ ہو، اس سے پہلے صحابہ کرام کا زمانہ آپ کو ملے گا۔ صحابہ کے زمانے کے بعد متصل زمانہ کن کا ہے؟ تابعین کا ہے۔ صحابہ کرام نے کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ اگر کوئی کہہ سکتا ہے بھائی صحابہ کرام نے کتابیں کیوں نہیں لکھی، امام بخاری نے 3ری صدی میں آ کر کیوں کتاب لکھی، کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ کو یہ کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس سے سوال کر سکتے پھر رسول اللہ نے کتابیں کیوں نہیں لکھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں کیوں نہیں لکھی اس کا الگ مسئلہ ہے،
کیونکہ وہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، اور یہ دلیل دینے کے لیے کہ سچا رسول ہے۔ جب اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے اور قرآن یہ شخص لا کر پیش کر رہا ہے اتنی 30 جلدوں میں، 30 جز کے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا، تو دلیل ہوگا کہ اللہ کی جانب سے لا رہا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ کہہ دیتے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لے کر کہیں سے لکھ کر آئے ہیں، کسی سے نقل کروا لی ہیں۔ اور کافروں نے یہ کہا بھی تھا، وقال الذین کفروا، کہا کہ پچھلے لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوا لیا، قرآن کی آیت موجود ہے، تو صحابہ کرام نے قرآن کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا۔ مکہ میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مکہ میں تو کچھ جانتے تھے، مدینے میں تو اور کم تھے لوگ۔ اسی لیے جو مہاجرین آئے تھے مکہ کے اندر، مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان لوگوں نے پھر مہاجرین سے قرآن کو لکھنا مدینہ کے انصار نے سیکھا تھا۔ تو صحابہ کرام نے نہیں لکھا کیونکہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، ایک بار سن لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، بڑے بڑے 10 صفحہ کی چیزیں، اشعار 10 صفحہ کے ایک مرتبہ سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اتنا قوی حافظہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، 5000 سے، بہت سارے صحابہ۔ تو صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی ان کو کتابیں یاد ہوتی تھی، حدیثیں یاد ہوتی تھی، اس لیے نہیں لکھتے تھے۔ پھر بعد کا زمانہ جب آیا تو یہ حافظہ سب کا کمزور ہو گیا، تو اب لوگوں نے ڈر محسوس کیا، علماء نے، کہ اگر کتاب کی شکل میں حدیثوں کو نہیں لکھا جائے گا تو دین اسلام ختم ہو جائے گا، دین اسلام مٹ جائے گا۔ اسی لیے پھر لکھنے کا رواج شروع ہوا، تو احادیث لکھی گئی، تو احادیث کے ساتھ ساتھ کیا لکھی گئی؟ عقیدہ بھی لکھا گیا۔ عقیدہ، اس عقیدہ میں سے ہم آپ کے سامنے ایک کتاب لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے شرح السنہ، امام بربہاری کی، بربہاری، ان کا اصل نام ہے ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری۔ ان کی وفات ہے 329 ہجری میں، 329 ہجری میں ان کی وفات ہے، امام بربہاری۔ بربہاری کیوں کہا جاتا ہے؟ بربہاری کہتے ہیں ہندوستان سے ایک دوا آتی تھی، جو یہ لوگ رہنے کے ادھر عرب ممالک کے تھے، عراق وغیرہ، شام وغیرہ کے، تو وہ ہندوستان سے ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ تو ان کے والد یا ان کے خاندان کے لوگ یہ ہندوستان سے دوائی کو اپنے ملک میں امپورٹ کرتے تھے۔ ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، وہ لوگ امپورٹ کرتے تھے، تو ہندوستان سے دوائیاں اس کام کی وجہ سے ان کا ٹائٹل کیا پڑ گیا؟ بربہاری ان کا ٹائٹل پڑ گیا۔ انہوں نے جو کتاب لکھی بہت پیاری کتاب ہے، اسی کتاب کو ہم ابھی پڑھنے کی شروعات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بہ واخرجنا فی خیر امہ فنسألہ التوفیق لما یحب ویرضی والحفظ مما یکرہ ویسخط۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور اسلام کے ذریعے سے ہم لوگوں پر احسان کیا اور ہم لوگوں کو سب سے بہترین امت میں پیدا کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں ایسے کاموں کی اور ایسے باتوں کی اور ایسے عملوں کی جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے حفاظت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے ایسے کام سے، ایسی باتوں سے اور ہر ایسے اخلاق سے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو یا اللہ رب العالمین جس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ 2 جملوں کے اندر امام بربہاری نے کیا ہے؟ دعا سکھلایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں اور علم حاصل کریں تو ہم کو دعا کے ذریعے سے آغاز کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخر۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ سارے مسلمانوں کے لیے لکھی گئی، عام مسلمانوں کے لیے، ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے لکھی گئی۔ بتائے اعلموا، تم سیکھو، علم حاصل کرو کہ اسلام کس کا نام ہے؟ سنت کا نام ہے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ والسنۃ ہی الاسلام، اور سنت کیا ہے؟ یہی اسلام ہے۔ آپ کہیں سنت اسلام ہے یا اسلام سنت ہے، دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ، اسلام سنت کے بغیر ناقص ہے
اور سنت اسلام کے بغیر ناقص ہے. دونوں چیز اسلام کا حصہ ہے. سنت کو موجودہ زمانے میں، آج کے زمانے میں ہم لوگ جو کہتے ہیں، یہاں پر اس کون سی مراد ہے؟ سنت کا بہت سارا معنی ہے، لیکن یہاں پر جو معنی مراد ہے اس سے مراد ہے عقیدہ. اس سے مراد عقیدہ ہے، اور دین ہے، پورا دین بھی مراد ہو سکتا ہے. کہ السنت ہی الاسلام، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، یعنی بات، آپ کے فعل کو، آپ کے اخلاق کو، یعنی آپ کے اخلاق میں آپ کی داڑھی ہے، آپ کے اخلاق میں آپ کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، آپ کا اخلاق اور تمام چیزیں، آپ کے غزوات، تمام چیزیں سنت کے اندر داخل ہو جاتی ہے. جو جو بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. تو سنت اسلام پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی کہتا ہے، کسی سے پوچھا جائے اسلام کیا ہے، وہ کہتا ہے قرآن ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے؟ صحیح ہے جواب یا غلط ہے؟ اسلام صرف قرآن نہیں ہے. اسلام قرآن اور سنت دونوں کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو سنت کو سمجھنا ہوگا. اور سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث. اور احادیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عقیدہ بھی ہے، شرک سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے، بدعت سے بچنے کو کہا گیا ہے، توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اور سنت کی بہت سارے مستحبات کی، نیکیوں کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے سنت کے اندر. تو اس سے اسلام مکمل ہوتا ہے. اس کے بغیر، قرآن اور حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، سنت میں سے کیا ہے؟ یعنی اعتقاد. سنت کا لغوی جو معنی ہے، لغت میں، لغت عربی زبان میں سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. لیکن ہمارے یہاں کیا مراد ہے؟ من السنت، کون سا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ. کیوں کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا کہا تھا؟ علیکم بسنتی. جب اختلاف ہوگا امت میں، ابھی اختلاف ہے یا نہیں؟ بہت سارے فرقے ہیں، دیوبندی ہے، بریلی ہے، شیعہ ہے، بہت سارے فرقے موجود ہیں یا نہیں؟ تو اب یہ فرقے میں سنت، ان طریقوں میں اختلاف جب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر کیا کہا؟ اختلاف تم پاؤ تو فعلیکم بسنتی، میرے سنت کو، میرے طریقے کو، میرے دین کو مکمل لازم پکڑو، اسی کو، اس پر عمل کرو. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میرے خلفائے راشدین یعنی صحابہ. خلفائے راشدین کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہ. یہ سب خلفائے راشدین ہیں. خلفائے راشدین یعنی صحابہ کے طریقے کو اپنائے. تو سنت یعنی طریقہ ہوا، جس کو ہم لوگ آج کل منہج کہتے ہیں، منہج سلف، سلفی طریقہ. اسی سنت کو موجودہ زمانے میں ان الفاظ سے، یا بعد کے زمانے میں ان الفاظ سے کہا جانے لگا. ہم نے نہیں کہا یہ طریقہ، یہ سلف صالحین نے بعد پرانے زمانے سے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اہل الحدیث یا اہل السنہ والجماعہ. کیونکہ وہ نبی کے طریقے کو اہل السنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نبی کی سنت کو اور صحابہ کرام کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں. اسی لیے امام رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. سنت کیا ہے؟ یعنی طریقہ، منہج، صحیح منہج، صحیح، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں فرقہ اگر بول دیں، صحیح طریقہ اور صحیح طریقے والا فرقہ اور جماعت کیا ہے؟ لزوم الجماعہ. سنت میں سے یہ ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. کون سی جماعت؟ تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت؟ کون سی جماعت؟ گاؤں بستی کی جماعت نہیں. الجماعہ، لزوم الجماعہ یعنی صحابہ کرام کی جماعت. جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی. کون سی جماعت کو لازم پکڑنا ہے؟ جس جماعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی. جن جماعت، صحابہ کرام وہ جماعت، جس جماعت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بیان کیا تھا، وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے.
تو اسی لیے جماعت سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کوئی اپنا نام رکھ دے جماعت المسلمین، کوئی تبلیغی جماعت، کوئی اسلامی جماعت، جماعت اسلامی، کچھ بھی جماعت نام رکھ لے یا دوسرا نام رکھ لے، اس سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وہ اپنا رکھے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو جماعت ہے دین اسلام کے اندر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من فارق الجماعت شبرن، جو بھی جماعت سے ایک بالش نکل جائے گا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا ہٹا دیا. پٹا سمجھتے ہیں نا، پٹی جو لگایا جاتا ہے جانور کے گلے میں، جو پٹا لگایا جاتا ہے، تو اس نے اپنے گردن سے اسلام کے پٹے کو کھول دیا، ٹائی کو اتار دیا. کب؟ جب جماعت کو چھوڑیں گے. اور صحابہ کی جماعت کو جس نے بھی چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اسی لیے صحابہ کی جماعت کو لازم. فمن رغب عن الجماعہ، دیکھیے مؤلف کیا کہتے ہیں، جو شخص جماعت سے، کون سی جماعت؟ کون سی جماعت؟ صحابہ کرام کی جماعت سے جو اعراض کرے گا، ہٹ جائے گا، وفارقہا، اور ان کو چھوڑ دے گا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ٹائٹل، اسلام کی علامت کو، اسلام کی نشانی کو ہٹا دیا، اسلام کے پٹے کو ہٹا دیا. وکان ضالا، اور وہ شخص گمراہ ہو گیا، ومضلا، اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا پورے دین میں، ہر چیز جو صحابہ نے جیسے سمجھا اس اعتبار سے کیا جائے گا. آگے فرمایا مؤلف نے رحمہ اللہ والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی صحابہ کی جماعت ہے، اسے مراد آگے خود مؤلف کہہ رہے ہیں. اور مؤلف کب کے ہیں؟ آج سے کتنے دن پہلے مؤلف پیدا ہوئے ہیں؟ آج کون سا سن ہے؟ 1444 ہجری. اور امام صاحب کب ہیں؟ 329، یعنی تقریباً 1115 سال، تقریباً 1115 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اہل حدیث نئی جماعت ہوئی، انگریزوں نے پیدا کیا. اہل حدیث اختلاف کرنے کے لیے آئے؟ نہیں، اس دین کی طرف بلانے کے لیے آئے جو دین رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور جو دین صحابہ نے اپنے تابعین کو دیا، اور تابعین نے جو دین اپنے بعد آنے والے تابعین کو دیا، اور ان سے ائمہ کرام نے لیا. وہ یہی ائمہ ہیں جن کی کتابیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اسی دین کی طرف ہم جائیں گے تو ہم صحیح ہوں گے اور ہم ہی حق پر ہوں گے جب ہم ان باتوں کو اتباع کریں گے. والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ، وہ بنیاد جس پر جماعت قائم ہوتی ہے. جماعت ہم بنانا چاہتے ہیں اگر، تو کون سی بنیادوں پر؟ کچھ اصول چاہیے جماعت کے لیے، کچھ اصول چاہیے. کون سے اصول؟ وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ ہم بھی جماعت بولتے ہیں، اپنا جماعت اہل حدیث بولتے ہیں یا نہیں، لیکن کیا یہ ان جماعتوں کی طرح ہے جو باطل چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں؟ نہیں. اس جماعت کی بنیاد کہہ رہے والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ، وہ بنیاد اور دلیل جس پر جماعت کو بنایا جا سکتا. کوئی بھی آپ جماعت بنا رہے ہیں تو اس کی جماعت بنانے میں کون سی بنیاد ہے؟ وہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنیاد بنایا جائے. وَرَحِمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو جو اپنا پیشوا، اپنا امام بناتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے کو جو لوگ اپناتے ہیں، وہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. یہاں پر ہم اہل السنہ والجماعہ کون کہتے ہیں؟ بریلی لوگ اپنے آپ کو، جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ کا کیا معنی ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا سنت کا معنی اور جماعت کا معنی ہو گیا. سنت کا معنی نبی کے طریقے اور صحابے کے طریقے پر چلنے والا، اور جماع کے معنی بھی صحابہ. تو نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا اہل سنہ والجماعہ ہوا. تو کیسے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نام اہل سنہ والجماعہ رکھ لے رہے وہ اہل سنہ والجماعہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کبھی قبر پہ گئے؟ قبر والوں سے فریادیں کی نہیں کی، قبر کی پوجا نہیں کی ان لوگوں نے، لیکن یہ لوگ قبروں کی پوجا جا کر رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہوں گے. ایک بات یاد رکھیں گے ہمیشہ، کوئی کسی چیز کا دعویٰ کر دیں تو وہ نہیں ہو جاتا ہے.
اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ میں +2 پاس ہو چکا ہوں اور آپ دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ کالج کبھی بھی گیا نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ مان لیں گے کیا؟ وہ کہہ رہا اپنے آپ کہہ رہا کہ میں +2 پاس ہوں، اور آپ جان رہے ہیں کہ کبھی بھی اسکول نہیں گیا، تو آپ اس کو کیا سمجھو گے؟ وہ یوں ہی بکرا، اس کے کہہ دینے سے +2 پاس نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ کہہ رہا میں +2 پاس ہوں، آپ جانتے ہو کہ وہ کالج بھی گیا، پڑھا بھی، ایگزام بھی دیا، رزلٹ بھی آیا، اور اس کا اخبار میں اس کا اشتہار بھی نکلا ہے، تو آپ اس کو یقین کریں گے۔ تو دعویٰ کوئی انسان کہہ دے کہ میں ایسا ہوں تو آپ نہیں مانتے ہو۔ کب مانتے ہو؟ جب اس کے موافق وہ چیزیں پیش کر رہا، دلیل پیش کر دے۔ تو جو اہل سنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اگر وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے تو وہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ، دیکھیے قاعدہ بتایا ہے، بہت پیارا قاعدہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ، جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں لیتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے سے علم نہیں لیتے ہیں، صحابہ سے علم نہیں لیتے ہیں، فقط ضل، وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وابتدع، وہی لوگ بدعتی وہی ہوتے ہیں اور وہی بدعت کرتے ہیں، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس کو جہنم میں لے جانے والی جو انسان بدعت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا عذر لأحد فی ضلالہ، کسی بھی انسان کے لیے عذر نہیں ہے اگر وہ کسی گمراہی کا ارتکاب ہو رہا ہے، کوئی گمراہ غلط کام کر رہا ہے۔ کسے گمراہی کرتے ہیں؟ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آ کر کام کر رہا ہے، ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان رہا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ سمجھ کر رہا ہے۔ جیسے گمراہی کیا ہے؟ انسان اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی، کس کی پوجا کی جاتی ہے دنیا میں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے یا نہیں؟ بتائیے، کی جاتی ہے نا؟ کس کی؟ جواب دیجیے۔ ہاں، بہت سارے مخلوق کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے، وہی گمراہی ہے، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو جو کوئی انسان گمراہی کو اختیار کر لے رہا ہے، جس کی بھی عبادت دنیا میں کی جا رہی ہے، اس کو غلط سمجھنا ہے دل سے۔ اللہ صرف عبادت کے لائق اللہ ہے۔ تو اگر کوئی گمراہی کا ارتکاب ہو رہا ہے، رَكِبَهَا حَسِبَهَا هُدًى، ایک انسان ہے غلط کام کر رہا ہے اور اس کو ہدایت سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ وَلَا فِي هُدًى تَرَكَهُ حَسِبَهُ ضَلَالًا، ایک انسان ہے ہدایت کو چھوڑ رہا ہے اور اسے گمراہی سمجھ رہا ہے۔ جیسے تراویح کا مسئلہ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، 11 رکعت کو گمراہی سمجھتا ہے اور 20 رکعت کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس سے حقیقت نہیں بدلے گی اور اس کا عذر نہیں، وہ غلط ہے، غلط رہے گا۔ ایک انسان اگر گمراہی کو اپنا رہا ہے تو اس کا اپنا قصور، اور ہدایت کو چھوڑ رہا ہے اور گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہے اور ہدایت کو گمراہ سمجھ رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ فقط بینت الامور، امام نے کیا فرمایا؟ بینت الامور، دین کے سارے مسائل واضح ہیں۔ امور کا معنی دین اور دنیا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو واضح کر دیا ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو جاؤ، حدیثیں اٹھاؤ، قرآن پاک اٹھاؤ، آپ دیکھو، عالم کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا، اہل علم کے پاس جاؤ، آپ ان سے پوچھ لو، آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جواب مل جائے گا۔ وثبتت الحجہ، اور حجت بھی ثابت ہو چکا ہے۔ حجت ثابت ہونے کا مطلب دین مکمل کر دیا گیا ہے، اسلام موجود ہے آج دنیا میں، قرآن اپنی شکل میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں احادیث کی شکل میں مکمل طریقے سے موجود ہے۔ وانقطع العذر، اسی لیے آج عذر نہیں ہے۔ عذر کب ہوتا؟ ایک انسان گمراہی پر چل رہا، برا مجھے نہیں معلوم تھا، میں غلط کام کر رہا ہوں، میں شرک کر رہا ہوں، میں بدعت کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا، کوئی مسلمان آ کر کہے گا تو عذر قابل قبول ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ کیونکہ اسلام موجود ہے، اسلام موجود ہے نا، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، اور علماء موجود ہے اس کو صحیح بیان کرنے والے۔ تو آپ صحیح احادیث پوچھو، صحابہ نے یہ کیا یا نہیں، یہ تمام اعمال صحابہ نے کیے یا نہیں کی، اس کو دیکھنا ہے۔ صحابہ نے
ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنایا یا نہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، اور اس کی دلیل دے رہے، اور یہ اس وجہ سے کہ سنت اور جماعت، سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور آپ کی تقریر، جو آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے آپ اس پہ خاموش رہے، آپ کے اخلاق، یہ سنت ہو گیا۔ والجماع، صحابہ کی جماعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو علم سیکھا تھا۔ بہت ساری چیز ایسی ہیں دین اسلام کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، مطلب زبان سے بیان نہیں کیا ہے، لیکن صحابہ کرام آپ کے عمل سے اس کو سمجھ گئے ہیں، آپ کے اشارے سے اس کو سمجھیں، وہ بھی دین ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ دین کا حصہ ہے۔ وذالک ان، اسی لیے صحابہ کو ماننا بہت ضروری ہے۔ سنت اور جماع قد احکم امر الدین کلی، ان دونوں کے ذریعے سے دین مکمل ہو جاتا ہے، دو دین کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی۔ احکمہ کہا، احکمہ کے معنی دین کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہے، پورا دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ وتبین للناس، اور لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو فعلی الناس الاتباع، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اتباع کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، صحابہ کی اتباع کرنا ہے۔ رسول اللہ کے مخالفت میں صحابہ کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا باتیں بتائی ہیں، کیسے سمجھا، ان کی اتباع کرنا ہے۔ اگر دو صحابی میں اختلاف ہے تو جن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے ان کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔